سر آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ سیاسی نظام نہیں چاہ رہے آپ؟ جو بھی چل رہا ہے میں نہیں کہہ رہا آئیڈیل ہے. یہ پلوشا کی جو بات ہے نا بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ ساتھ نہ دیں اور یہ گورنمنٹ اگر نہ ہو پھر یہاں پہ کیا ہوگا. مطلب میں نہ مارشل کا لفظ یوز کرنا چاہ رہا ہوں ادھر، نہ میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر کیا ہوگا. تو یہی بچا کچھ ہے. اور آپ کو یہ لگتا نہیں، آپ عامر صاحب کو رسپونڈ کیجیے گا کہ آپ کا اصل دل میں آپ کے کہ عمران خان کو رہا کرنا ہے، یہ بھی رول آف لا کے لیے ضروری ہے. پلیز رسپونڈ ٹو دیٹ. آپ کو لگتا نہیں سر پوری بات یہ کہ یہ عمران خان نے کسی کے لیے اسپیس نہیں چھوڑی کہ پیپلز پارٹی نہ چاہتے ہوئے بھی، دے ڈونٹ لائک نظریاتی طور پہ نون لیگ، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. میڈیا اگر چاہے بھی سپورٹ کرنا ہے، عمران خان کا بیان ہی اتنا خطرناک خوفناک ہے، کون سپورٹ کرے گا اس کو؟ میں تو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں عمران خان کو نون لیگ کے خلاف سپورٹ کر سکتا ہوں میرٹ پہ، پیپلز پارٹی کے خلاف کر سکتا ہوں، میں فوج کے خلاف سپورٹ تو نہیں کر سکتا. آپ بھی میرے خیال سے نہیں کر سکیں گے، آپ پھنس جائیں گے. تو کیا ایجنڈا ہے سر اصل؟ دیکھیے، ہم سیاست میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ عمران خان کو سپورٹ کریں یا فلاں کو سپورٹ کریں. ہم سیاست میں آئے ایک مقصد سے کہ یہ ملک جو ہے یہ صحیح راستے پہ نہیں ہے اور ہم کو یہ راستہ بدلنا ہوگا. ملک کا نظام جو ہے یا ملک کا جو گورننس کا سسٹم ہے وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے. یہاں پر ایک کام نہیں ہو سکتا ہے. ہم یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے ایک سال کے اندر حالانکہ انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں فیوریبل ہوئی ہیں، آپ کی آئل پرائسز کم ہوئی ہیں، انفلیشن کم ہوا ہے، ایک ریفارم نہیں کیا. NFC ایوارڈ یہ نہیں چینج کر سکتے، اس کی کمیٹی نہیں بنا سکتے. IMF سے انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم نیشنل فائنانس کمیشن بنائیں گے، وہ بھی نیشنل فائنانس پیکٹ کریں گے، وہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کوئی ٹیکس کو وہ وائڈ کرنا تھا نیٹ کو نہیں کیا، صرف اخراجات بڑھائے. 22% جاری اخراجات بڑھائے، 64% PSD بھی بڑھایا. اور یہ جو اخراجات بڑھائے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو نظر آ گیا، 60 صفحوں کی وہ تشہیر. اور یہ نہیں ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس بالکل حق ہے اپنی بات کی تشہیر کریں، لیکن عوام کے پیسے پہ نہیں، کسی اور کے پیسے پہ نہیں. یہ میری گزارش ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایلیگل ہے، لیکن کہیں سے مطلب مورلی تو جسٹیفائی نہیں ہوتا. یہ تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے دیکھیں بالکل نہیں. یہ میرے خیال سے جو عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہد صاحب نے یہ کہا ہے کہ PTI کا ایجنڈا یہ. ہاں دیکھیں سر، نہیں، آپ نے PTI کو ایجنڈا سننے کے بعد شامل کر لیا نا بیچ میں، تو پھر آپ کی بھی ہم نے تو سب سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن کی دعوت دی تھی رول آف لا پہ. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ عمران خان یا کوئی بھی انسان ہو پاکستان، سر میری کہ کوئی بھی انسان کو اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جیل میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نہ عمران خان صاحب نے جو لوگوں کو ڈالا تھا وہ بھی غلط تھا، اور آج اگر کسی کو ڈالا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ایک میں آپ کو واپس، عمران خان سیاسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے. انہوں نے 9 مئی کا ایک پورا جو ان کے اوپر الزام ہے نا وہ ایزی نہیں ہے سر. دیکھیں یہ گزارش میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ یہ جو کانفرنس، یہ بھٹو صاحب کی پارٹی نے بھی کیا سر، میں میری کانفرنس 9 مئی پہ ہماری پارٹی کا موقف عوام پاکستان کا، میرا اور شاہد بھائی کا بڑا کلیئر ہے. ہم نے یہ 9 مئی کی مذمت کی تھی کہ یہ مارا ماری ہماری سیاست نہیں ہے. یہ کانفرنس کے اندر بھی اگر کل ریزولوشن آئے گا تو اٹ ول بی اباؤٹ پولیٹیکل پرزنرس، ناٹ اباؤٹ اسپیسیفک تھنگس. ٹھیک ہے، ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہم فرد واحد کی کسی کی بھی سیاست کریں، اور نہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم تو یہ قوم کی مفاد کے لیے سیاست کی بات کر رہے ہیں. لیکن شاہد عباسی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہ گئے، اور آج میں کسی کو بتا رہا تھا کہ اس نے آنسوں سے رو کے منع کیا تھا میاں صاحب کو کہ مجھے وزیر اعظم نہیں بننا ہے. آنسوں سے؟ جی ٹھیک ہے. اور اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں بننا ہے بیکاز آف مینی ریزنس. سو دا تھنگ از کہ دس از ناٹ فار اس. دس کنٹری، یہ آپ نے کیوں کہا وزارت عظمیٰ اتنی بری چیز ہے یا نواز شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ اتنی بری چیز ہے؟ وہ اس وقت وہ تھا کہ وہ 45 دن کے لیے انہوں نے کہا یہ کوئی سسٹم نہیں ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا پھر بنے کیوں؟ پھر انہوں نے وہ ظاہر ہے کہ وہ کہا کہ نہیں اب تم بن جاؤ، پھر ہم 10 مہینے کے لیے وٹ ایور. دا پوائنٹ از دس کہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی بھی اقتدار کی وہ لڑائی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لیکن میرے پاس اور بڑے بڑے کویسچنز آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اتنی گزارش کی ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمارے اوپر احسانات اللہ کے ہیں، سب کے اوپر ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں ہیں کہ اگر ہم اس ملک کی اتنی مہربانیاں ہم پہ اوپر کہ اگر ہم ملک کی خاطر یہ نہیں کر سکتے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. آپ کچھ کہنا چاہ رہی پروفیسر صاحبہ؟ دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت اس ملک میں اگر ہم حساب لگائیں جو پولیٹیکل پرزنرز یا سیاسی قیدی ہیں وہ 9 مئی ان سے منسلک وہ لوگ جو ریاست کے اوپر ایک پروپیگنڈا میں ملوث رہے وہ بھی خیر سارے بھاگ گئے. لیکن جو لوگ ڈائریکٹلی حملے میں ملوث رہے اس کے علاوہ کون ہے پولیٹیکل پرزنر اس وقت سیاسی قیدی؟ یہ تو 9 مئی نہ ہوتا، 9 مئی نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا. تو یہ تو لوگ ہی وہ ہیں جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ 9 مئی والے واقعے نے ہم سب کی سپیسز کو افیکٹ کیا ہے. لیکن یہ کیا ہم نے تو نہیں، ایک سیاسی پارٹی جو اپنے لیکن ہمیں بھی فال آؤٹ آ رہا ہے نا بھائی کہ اگر آپ کسی کو سپورٹ بھی کرنا چاہیں تو یار کسی کو سپورٹ کریں. دیکھیے سپورٹ یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، سیاسی قیدی اس وقت نہیں ہے ملک میں، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں.
کوئی آپ سیاسی پتہ نہیں قیدی کن نہیں قیدیوں کو رہا رول آف لا یہ میں وہ بریک کے ہے جو بعد 9 مئی سے منسلک ہیں. ہاں، مجھے یعنی میری کہ لیڈرشپ کہے کہ جا کے سارا آپ لگا آرگومنٹ دو، انہوں نے یہ کر میں دیا لگاتی کہ ہوں. اگر رول آف مجھے لا اپنی نہیں ہو عقل رہا بھی اس ہے. ملک میں، کیونکہ عمران خان کو روکنا ہے، اگر اس وجہ سے بھی رول آف لا نہیں ہو رہا ہے عامر صاحب، یہ بریک کے بعد آپ رسپونڈ کیجیے گا، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ عمران خان سے کوئی پولیٹیکل لیفٹ یا نواز شریف شہباز شریف کی گورنمنٹ کرا رہی ہے. یہ معاملہ چل رہا ہے اونچے لیول پہ جو وار اس نے سٹارٹ کی، اور اس چکر میں جب آپ اٹیک کریں گے کسی کے اور اوپر، وہ یہ ابھی تک ان جاری کا ہے. آرگومنٹ ہے. لندن وہ میں کیا ہر ہوا جگہ ہے جاری ہے. یو کے میں پاکستان ان کا ایمبیسی آرگومنٹ آپ کا نہیں ہے. نہیں میں تو یو سوال کے میں انہوں نے پٹ یو کیا. کے میں کامران صاحب جو پاکستان Condemnable ہے وہ ایمبیسی تو. کے باہر ہوا ہے، کیا ان لوگوں سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا؟ بالکل وہ کنڈیمیبل کیا تھا؟ کنڈیمیبل ہے. اور میں بریک کے بعد آپ بتائیں گے ابھی کچھ ایڈ نہیں وہ تو سوشل میڈیا ان کا پی ٹی آئی آفیشیلی اس کو لے کے چل رہا تھا. ان کے اپنے لوگ پھر تھے خط بھی لکھ دیتے جو ہیں. 9 مئی پہ کر رہے تھے. ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے شاہد صاحب agree نہیں جتنا کرتا. رونے کے بعد اسماعیل صاحب agree نہیں وزارت کر رہے. عظمیٰ لی تھی، اس وزارت عظمیٰ میں جس میں یہ وزیر خزانہ تھے بائی اوتھ، شاہد صاحب جس میں پرائم منسٹر تھے، ہاں تو یہ بائی اوتھ وزیر خزانہ تھے، مطلب الیکٹڈ نہیں تھے. تو اس میں وہ روزانہ کہتے تھے پریس کانفرنس میں اور منصوبوں میں کہ میاں صاحب نے اتنا کام کیا ہے کہ میں افتتاح کر کر کے منصوبوں کا تھک چکا ہوں. اس کو ضرور رسپونڈ کریں گے یہ. اس پہ بحث لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت تو جو پارٹی جس کے پاس اس وقت میسو اسٹرینتھ ہے پل کرنے کی اسٹرینتھ آن دا روڈز، پاکستان تحریک انصاف، وہ کچھ نہیں کر پا رہی، نہ اپنے لیڈر کے لیے، نہ وہ جو کہتے ہیں رول آف لا کے لیے. تو مفتاح بھائی تو شریف آدمی ہیں، یہ تو ابھی عوامی سیاست کر بھی نہیں رہے، نہ شاید خاقان بھائی صاحب کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یہ کس طرح نہیں عوامی سیاست مراد اور کیا کر کنسٹیٹوئنسی رہے کی ہیں؟ پالیٹکس تو نہیں ہے نا ان کی یار. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہے جو الیکشن میں پتہ چلے گا. اچھا یہ پی ٹی آئی کا ووٹ تو نہیں لیں گے آپ وہ میں آپ کو کی ٹکٹ پہ؟ میں آپ عامر بھائی کو برا نہ لگے، اجازت مجھے دیں. نہیں مجھے کیوں اصل مسلم لیگ تو ہم ہیں. اچھا یہ تو ایک فیملی میں اب کیپچر ہو گئی ہے. اس مسلم لیگ کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو چیف منسٹر بن سکے شریف خاندان کے علاوہ. کمال نہیں ہے. جیلس ہے بھائی یہ لوگ، بالکل جیلس jealous ہیں، آج ڈنکے بج رہے ہیں. مطلب سعد رفیق نہیں ہے، اور احسن اقبال نہیں شہر ہے، اقتدار نے کہہ خواجہ دیا آصف نہیں ہے کہ شاہد خاقان تھا 2000 سر 2029 جس کو پی ایم بنایا. تو ایک سر 2029 تک اسی فیملی نے 2029 ٹھنڈ ہے، وہ اسی اس پہ رہیں گے. سندھ کی وہ اسی پہ رہیں گے. پنجاب جس کا پنجاب ہے اس کے بعد گورنمنٹ ہے. آپ آرام سے بیٹھے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی آ کے.